بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے السلام علیکم، میں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان تصدق جیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن کی سربراہی کرنے سے معذرت کر لی۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی کے مطابق انہیں کمیشن کے TORs پر تحفظات ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ ججز نے اپنے خط میں اسپیشل جوڈیشل کونسل کو مخاطب کیا تھا، اس وجہ سے ان کے خیال میں انکوائری کمیشن مناسب فورم نہیں ہے۔ خط میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا TORs میں بقول جسٹس صاحب کے ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ خط 209 پیرامیٹر کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئیں۔ پھر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان میٹنگز کے بعد ملاقات کی۔ ان میٹنگز اور ملاقاتوں کے بعد کیبنٹ نے ایک کمیشن کی منظوری دے دی، مگر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور وکلاء کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا۔ 300 سے زیادہ وکلاء، جن میں تصدق جیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ سے اس معاملے کا سو موٹو لینے کا مطالبہ کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ حکومت کے زیر قیادت کوئی بھی کمیشن ان الزامات کی انکوائری پوری آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ خیر، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، وہ تو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، آپ کچھ بھی کر لیں۔ جب کمیشن تھا تو انہیں سو موٹو چاہیے تھا، اب سو موٹو ہے تو ان کو بینچ پر اعتراض ہوگا۔ اگر بینچ آپ ان کی مرضی کا لگا دیں تو پھر انہیں چیف جسٹس پر اعتراض ہوگا۔ اگر آپ چیف جسٹس بھی چینج کر دیں تو پھر بھی وہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ ثاقب جیلانی صاحب اپنے ابا حضور پر بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب حالات اس نہج پر ہوں تو پھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کا از خود نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے، اور اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود کریں گے، جبکہ دیگر ججز میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں۔ چلتے ہیں شہر اقتدار میں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایک دم ٹوسٹ آیا ہے اس گوگلی پر، ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب ہندوستان میں ایک بڑے فریڈم فائٹر گزرے ہیں، بھگت سنگھ۔ ان کا مقدمہ چل رہا تھا ان کی مقامی عدالت میں، تو اس میں مکالمے میں انہوں نے ان کے وکیل نے یا انہوں نے یہ طریقہ ایکسپلین کیا کہ چھوٹا بم کیسے بنایا جاتا ہے، کریکر اس دور میں یا بم کہہ لیں، تو انہوں نے تفصیل بیان کی کہ بم ایسے بنایا جاتا ہے، اور انہوں نے اس طریقے سے عدالت کی کارروائی کو انفلوئنس کیا کہ اس میں انہوں نے بم بنانے کا طریقہ بیان کر دیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ اگلے دن کے اخباروں میں جہاں جہاں اخبار جاتا تھا ہندوستان میں، وہ بھگت سنگھ کا عدالت کی کارروائی چھپی اور بم بنانے کا طریقہ بھی ساتھ چھپ گیا۔ تو بھگت سنگھ نے یہ بڑے طریقے سے ٹرک کھیلا کہ اس نے یہ کہا کہ پورے ہندوستان میں اب جگہ جگہ لوگوں کو بم بنانا آ گیا ہے، اور فریڈم فائٹ جو ہے وہ اس طریقے سے بڑی تیزی سے ہوگی تحریک آزادی کے لیے۔ تو اس نے ایک بڑا، یہ ان کی مووی کا ایک واقعہ ہے، مووی میں ہے، اب حقیقت میں کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، ہندو موویاں تیز بناتے ہیں، کہانیاں زیادہ ڈالتے ہیں، ہوتا اوریجنل زندگی میں کچھ بھی نہ کیا ہو۔ تو بہرحال خیر، اب یہ جو آج تصدق حسین جیلانی صاحب چلے گئے اور کمیشن انہوں نے ایڈ کرنا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا، سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لے کے بینچ بنا کے اس کی پرسوں ہیئرنگ رکھ دی ہے۔ اب اس ہیئرنگ میں جب آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے یا باقی سرکاری اداروں کے حوالے سے جو حکومت کے انڈر کام کرتے ہیں
ان سے وہ تمام خفیہ جو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ججز نے خط لکھا ہے، وہ جب فردن اگر آپ نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا، خواہ آپ ان پوائنٹس کو رد ہی کر رہے ہوں یا کسی بھی طریقے سے کر رہے ہوں، تو لوگوں کو تو آگاہی ہو جائے گی نا کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، جو کہ عام بندے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ ہیں ہی حساس ادارے اور ہیں ہی خفیہ ایجنسیاں. تو پھر کم انہوں نے خفیہ تو نہ دیا، پھر تو پھیل گیا، سارے پتہ لگ گیا کہ کہاں کیمرے لگائے جاتے ہیں، کہاں کیا کچھ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا یہ سو موٹو لینا، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، لیکن مجھے اس میں کوئی دانشمندی نظر نہیں آ رہی. تصدق حسین جیلانی صاحب کا چلے جانا، ان کی جگہ پہ کسی اور جج کو بھی کیا جا سکتا تھا، ایک سے زیادہ ججز کو بھی کیا جا سکتا تھا، وہ ایک سیف طریقہ تھا. لیکن اس طریقے سے کھلے عام ڈسکس کرنا، میں تو اس کو کوئی دانشمندی تو میں نہیں اس کو کہہ سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی اچھی اسٹریٹجک موو نہیں ہے. ایسے اس لیٹر کو ڈیویٹ کرنا اس وقت ضروری تھا کہ اگر یہ کر لیتے تو حکومت کی فنکشننگ میں اتنا کوئی ایشو نہ آتا. وہ تو ویسے بھی خیر مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن میرا خیال جو جسے ہم کہہ لیں کہ جو ٹریپ پھینکا گیا تھا وہ اس میں آ گئے، مجھے یہ لگ رہا ہے. اب رانا صاحب آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ مجھے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو ہے نا وہ ٹریپ کامیاب رہا. جی رانا صاحب. جی احمد، آئی پارشلی ایگری ود یو. یہ 6 ججوں کا خط جگ ہسائی سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہماری جوڈیشری کا ہر جج سپانسرڈ ہے. اس خط کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ایک اندھے کو بھی نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح پاکستان میں پولیٹیکل اور اکنامیکل سٹیبلٹی نہ آئے. ان فسادیوں نے اس سے زیادہ کچھ سوچنا بھی نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے بارے میں کس قسم کا بغض رکھتی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس آف اسلام آباد کے بارے میں کیا کہا، آئیے انہی سے سنتے ہیں. ایک بندہ جو ہے جس کو کہ انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کا نام ہے عامر فاروق صاحب. چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جوڈیشل فریڈم، جوڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلیسٹ تھا، وہ اس معاملے میں سب سے بڑا ٹاؤٹ ہے. جی ٹاؤٹ. خواتین و حضرات، امریکہ کی عدالتوں کو ہی دیکھ لیجئے. جیفری ایپسٹین امریکہ کی عدالتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتا تھا، مگر جب وہ داڑھ کے نیچے آیا تو ملکہ برطانیہ کے فرزند ارجمند کو بچانے کے لیے ایجنسیوں نے اسے نیو یارک کی جیل میں مار دیا اور عدالت نے اسے خودکشی قرار دے دیا. مونیکا لیوینسکی جیسی خاتون کو کیا امریکہ کا صدر عدالت سے باہر ہینڈل نہیں کر سکتا تھا؟ سنوڈن کو ہی دیکھ لیجئے. وہ آج بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے امریکہ میں فری اینڈ فیئر ٹرائل ملے تو میں اوباما صاحب اور ان کی حکومت کے پرخچے اڑا دوں. اس عدالت کو جو ابھی حالات ہیں ان کے مطابق میرے نزدیک دوبارہ لیجسلیچر کے پاس ہی جانا پڑے گا اور ان سے قانون سازی کی درخواست کرنی پڑے گی. اب آپ دیکھیں گے کہ بھری عدالت میں الزامات لگیں گے تو پھر ان سے ثبوت بھی مانگے جائیں گے. خالی بیانیوں سے گزارا اب شاید نہ ہو سکے. مزہ تو تب ہے کہ کوئی شریف قیوم کو نہ کہے کہ بے نظیر کو 5 سال کی سزا دینی ہے یا 10 سال کی سزا دینی ہے. کوئی عمران کسی علوی کو نہ کہے کہ قاضی کا پتہ کھینچ دو. کوئی پنجاب کا ڈاکو یہ نہ کہے کہ ڈوگر صاحب کا کیس مظاہر علی نقوی صاحب کے پاس لگوا دو. مظاہر علی نقوی اچھا آدمی ہے. کیا وہ بھی ٹاؤٹ تھا یا ٹاؤٹ ہے اور شاید ٹاؤٹ ہی رہے گا؟ میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.